اب آیت 41 کو دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہاں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اسے تورات کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا کہا گیا ہے۔ اس تصدیق سے کیا مراد ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن اور پچھلی آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ مصدق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان بنیادی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو اصل تورات اور انجیل میں نازل ہوئی تھیں، خاص طور پر توحید، رسالت، آخرت کے عقائد۔ قرآن ان کتابوں کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ان میں وقت کے ساتھ جو انسانی ملاوٹ یا تحریفات ہو گئی تھیں ان کو دور کر کے اصل تعلیمات کو بحال کر رہا ہے اور مکمل کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو ایک طرح سے اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی بالکل نئی یا اجنبی بات نہیں ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اور پھر فوراً ہی ایک تنبیہ بھی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ سب سے پہلے انکار کرنے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اسے روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک گہرا نفسیاتی اور تاریخی پہلو ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا پہلے سے، وہ نبوت کی نشانیوں سے واقف تھے، تو ان سے توقع زیادہ تھی کہ وہ حق کو پہچاننے میں پہل کریں گے۔ لہٰذا ان کا انکار کرنا، اور خاص طور پر سب سے پہلے انکار کرنا، یہ زیادہ سنگین سمجھا گیا، کیونکہ یہ علم ہوتے ہوئے انکار تھا اور اس سے دوسروں کے لیے بھی انکار کا راستہ کھل سکتا تھا۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اسی آیت میں آگے فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ تفاسیر میں یہ تھوڑی قیمت یا ثمنًا قلیل، اسے کیا مراد لی جاتی ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کی بات ہے؟ بہت وسیع ہے۔ اس میں مالی فائدہ تو ہے ہی، لیکن عہدہ، مرتبہ، دنیاوی شان و شوکت، یہاں تک کہ قومی یا نسلی تعصب کی وجہ سے سچی بات کو چھپانا یا اس میں رد و بدل کر دینا، یہ سب شامل ہے۔ گویا اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فائدہ، وہ تھوڑی قیمت ہی ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے دین کے معاملے میں سودے بازی نہ کی جائے۔